اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حاضرین و سامعین، آپ کی خدمت میں آپ کے میزبان محمد شاہد بدود قادری کا سلامی عقیدت و محبت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان اللہ کا انعام اور اولیاء اللہ کا فیضان۔ تحریک پاکستان میں قیام پاکستان کے حصول کے حوالے سے جہاں ہر طبقہ زندگی کی انتھک محنتیں نظر آتی ہیں، وہاں علماء و مشائخ اہل سنت کا کردار بھی اظہر من الشمس یعنی روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ ان علماء و مشائخ اہل سنت نے کب کہاں کن کن حالات میں قیام پاکستان کے لیے راہ ہموار کی، یہ اپنے اندر خود ایک الگ سی تاریخ رکھتی ہے۔ اس خوبصورت عنوان کو اپنے سامعین اور ناظرین کو بتانے کے لیے آج ہم نے زحمت کلام دی ہے۔ ممتاز محقق و مدقق حضرت علامہ سید محمد انور شاہ صاحب قادری بخاری، وہ اس حوالے سے ہمیں بتائیں گے کہ پاکستان کے قیام میں علماء و مشائخ اہل سنت کا کردار کیا کہاں کیسے رہا ہے۔ سامعین محترم، ہم نے شاہ صاحب محترم کا انتخاب اس حوالے سے اس لیے کیا ہے کہ شاہ صاحب اس حوالے سے ایک عدد کتاب حیات حافظ سید محمد زمان شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مصنف اور مؤلف ہیں۔ شاہ صاحب آج کی اس نشست میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ تحریک پاکستان کا دراصل آغاز 1857 کی جنگ آزادی سے ہوا چاہتا ہے۔ 1947 میں پاکستان عالم وجود میں آیا، 90 سال کی جدوجہد بنتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 1906 میں آل پاکستان مسلم لیگ کا قیام عمل میں آتا ہے، تو 1857 سے لے کر 1947 تک بتدریج اس تحریک میں اضافہ ہوتا رہا۔ 1906 میں مسلم لیگ بنتی ہے، تو یہ علماء اور مشائخ کا کردار بین طور پر ہمیں کہاں نظر آتا ہے؟ کیا یہ 1857 کی جنگ آزادی کے دور سے ہی علماء مشائخ اہل سنت جو ہیں وہ اس حوالے سے متحرک ہو گئے تھے، یا کہیں بعد میں آ کر انہوں نے اپنا کردار ادا کرنا شروع کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته بكل حول من الاحوال مقتحم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ شاہد بدود صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے بڑے ہی مناسب وقت پر کہ پاکستان کا غالباً 77واں جشن آزادی منایا جا رہا ہے، اور جیسے آپ نے فرمایا واقعی پاکستان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہے۔ آزادی ویسے ہی ایک بڑی نعمت ہے۔ بے شک یہ تو ان قوموں سے پوچھیں جو بیچاری غلام ہیں، جی فلسطینیوں سے آزادی کی، جی فلسطین کے مسلمان دیکھو ان پر جی کیا گزر رہی ہے، بے شک کشمیر کے مسلمانوں پر کیا گزر بے رہی شک ہے۔ بے شک تو آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس میں ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، تب جا کر یہ بے شک ملک، یہ آزاد وطن ہمیں نصیب ہوا۔ بے شک جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ 1857 اصل میں تحریک پاکستان کی جو بنیاد ہے، یہ بنیاد دو قومی نظریے پر ہے، بے شک کہ یہاں پر اس وطن میں، ہندوستان میں دو قومیں رہتی ہیں۔ ہندو پہلے سے تھے، پھر مسلمان جب سے، اور اس پر تمام مورخین متفق ہیں کہ ہمارے اس پر صغیر پاک و ہند میں اسلام کی شمع روشن کرنے والے صوفیاء کرام ہیں۔ بے شک حضرت داتا گنج بخش سید علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ،
اور سب سے بڑھ کر کام پھر حضرت خواجہ خواجگان خواجہ سید معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ انہوں نے 90 لاکھ ہندوؤں کو جو رام رام کرتے تھے ان کی زبان پر رحیم رحیم اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد یہ چڑھایا۔ یہی کلمہ شریف پاکستان تحریک پاکستان کی بنیاد تھا۔ پاکستان کی تحریک پاکستان میں ہر ایک کی زبان پر یہی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ سلسلہ تو اس وقت سے شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہ 1857 میں کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس ناکامی کی وجہ سے پھر انگریزوں کی سرپرستی میں ہندوؤں کو ابھرنے کا موقع ملا، تو ہندو بڑی تنگ نظر اور متعصب قوم ہے۔ انہوں نے پھر مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا تو اس کی وجہ سے پورے ہندوستان کے مسلمانوں میں جو ہے نا بڑے زوال پذیر ہو گئے تھے اور بہت زیادہ پست ہمت ہو گئے تھے، بڑی جو ہے نا ان کے اندر کمزوری پیدا ہو گئی تھی۔ اس زمانے میں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، جس کو ہم آج KPK کہتے ہیں، اور یہ ہمارا جو ہے نا صوبہ سرحد کہا جاتا تھا اس وقت، تو اس صوبہ سرحد میں ہمارے علماء اور مشائخ نے انگریز کے خلاف جہاد کا سلسلہ جاری رکھا۔ شاہ صاحب قطع کلامی معاف، میں اس وقت کے صوبہ سرحد اور آج کے KPK کی طرف ہم بعد میں آتے ہیں۔ ہم اس وقت بات کرتے ہیں کہ اس وقت جو ایک ہندوستان تھا، متحدہ ہندوستان، اس میں کہاں کہاں کن کن مشائخ اعظام نے تحریک پاکستان کے لیے راہ ہموار کی، اور قائد اعظم محمد علی جناح اور مسلم لیگ کے ساتھ انہوں نے کوآپریشن کیا اور پورا اپنا تعاون دیا؟ تھوڑا اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ جی، میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ یہاں پر ہمارے جو مشائخ ہیں، ہمارے KPK کے صوبہ سرحد کے مشائخ کو اولیت کا درجہ حاصل ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ انہوں نے انگریز کے خلاف سب سے پہلے جو ہے نا علم بلند فرمایا۔ ان میں کچھ چیدہ مثلا اب حضرت اخوند فاض صاحب رحمۃ اللہ تعالی، جی، عبد الغفور صاحب شیخ الاسلام، جی، بڑی عظیم شخصیت ہے۔ انہوں نے انگریزوں کے خلاف بڑے جہاد لڑے، اور انگریزوں نے پھر اپنا جو سب سے بڑا ان کا جو جنرل تھا چیمبرلین، اسے بھیجا، کیونکہ بار بار جب ان کی انگریزی فوج نے شکست کھائی اس سے، تو وہاں پر جو ہے نا امبیلا کے مقام پر ایک جنگ ہوئی، جی، اور یہ امبیلا بونیر، وہاں پر جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ہے نا بڑے جو ہے نا بے سر و سامانی کے عالم میں گولہ بارود ان کے پاس ختم ہو گیا۔ سعد صاحب کے جو مریدین تھے، مجاہدین تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس میں پتھر ڈالو، پتھر ڈال کر جو ہے نا وہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ پتھر جو ہے نا بموں کا کام کرتے رہے، پتھر بھی ختم ہو گئے۔ گویا روحانی قوت تھی۔ پھر روحانی قوت انہوں نے جو ہے نا استعمال فرمائی کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کے بے شمار لشکر ہیں، تو اللہ کا ایک لشکر ان کی جو ہے نا یہ کرامت کے طور پر مسلط ہوا انگریزوں پر۔ زنبور، اچھا، زنبور اتنی تعداد میں زنبور نکلے اور انہوں نے کاٹا انگریزوں کو کہ جو ہے نا انگریز پسپا ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فتح۔ پھر ان کے جو ہے نا بعد حضرت سید نجم الدین ہڈا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے جہاد کا سلسلہ جاری، ہڈا مولا صاحب جسے کہتے ہیں۔ پھر ان کے خلیفہ حضرت حاجی صاحب ترنگزئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ سلسلہ جاری رکھا۔ تو اس سے علماء و مشائخ، ہمارے علماء اہل سنت اور مشائخ جو ہندوستان میں تھے، جو جن کا جو ہے نا روب میں آ چکے تھے انگریزوں کے اور ہندوؤں کے جو ہے نا دب چکے تھے، ان کی فتح نے اور ان کے جو ہے نا جو مقابلہ کی انگریزوں کا، ان کے اندر بھی جوش اور ولولہ پیدا ہوا۔ اور پھر جب قائد اعظم محمد علی جناح نے سنبھالی قیادت، تو ان علماء و مشائخ نے پھر کھل کر جو ہے نا مسلم لیگ کا ساتھ دیا۔ گویا ہمارے اس خطے کے علماء و مشائخ اہل سنت جو تھے وہ خشت اول کے طور پہ ثابت جی بالکل، انہوں نے جو ہے نا یہ بنیاد رکھی انگریزوں کے خلاف جہاد۔ بلکہ یہاں پر انگریز آزادی کے بہت بڑے سپاہی تھے، خان عبد الغفار خان۔ خان عبد الغفار خان صاحب کی تربیت جو ہے نا حاجی صاحب ترنگزئی کے زیر سایہ ہوئی۔ انگریزوں دشمنی جو ہے نا انہیں جو ملی انگریزوں کے خلاف، وہ ساری عمر لڑتے رہے۔ بدقسمتی سے یہ ہے کہ وہ فائدہ مسلمانوں کی بجائے جو ہے نا وہ ان کے کاوشوں کا کانگریس کو ملا، جی، مسلم لیگ کے ساتھ شاید رجحان اس طرف۔ ہاں،
تو لیکن یہ ہے کہ ان کی ابتدا جو ہے نا وہ حاجی صاحب تورنگزئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زیر سایہ، ان کے زیر تربیت۔ شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہمارے اس خطے کے جو مشائخ اعظام تھے، مثال کے ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، پیر سید غلام محی الدین بابو جی رحمۃ اللہ علیہ گولڑا شریف والے، جی، اور اسی طرح ابو الحسنات رحمۃ اللہ علیہ، ابو البرکات رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے سید محمود احمد رضوی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس طرح ایک لمبی فہرست ہے، مولانا صاحب بدایونی صاحب، مولانا محمد بخش مسلم بھی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر ہم جب آگے دیکھتے ہیں تو یہ پیر عبداللطیف زکوڑی شریف اور پیر محمد امین الحسنات، تو ان کا بتائیے گا مختصراً بتائیے گا کہ ان حضرات کا اپنے اپنے طور پہ کیا کیا کردار رہا ہے، کیونکہ ہم تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں لیکن یہ ہے کہ کچھ تفصیل سے ہمیں عام طور پر بتایا نہیں جاتا ہمارے اسٹوڈنٹس کو، تو ہمارے ناظرین اور قارئین اس چیز کو جان پائیں کہ ان حضرات کا بہت بڑا کردار ہے۔ مثال کے طور پر پیر سید صبت اللہ شاہ راشدی پیر پگاڑا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، ان کو پھانسی دے دی گئی۔ جی بالکل، وہ ان کا جرم کیا تھا؟ ان کا جرم آزادی مانگنا تھا۔ تو کچھ فرمائیے گا کہ کیا کردار رہا ان مشائخ کا؟ ہمارے جو مشائخ تھے پورے ہندوستان میں پھیلے ہوئے تھے، قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، جو خانقاہیں تھیں، جی، تو اصل میں ان کا اس زمانے میں آج سے 100 سال پہلے بہت زیادہ اثر و رسوخ تھا عوام کے اندر۔ جی، آج کل ذرا حالات بدل گئے ہیں، اس زمانے میں کوئی خاندان، کوئی گھرانہ ایسا نہیں تھا جو کسی نہ کسی خانقاہ کے ساتھ وابستہ نہ ہو، باپ دادا سے ان کا جو ہے نا یہ طریقہ چلا آ رہا تھا۔ تو علماء و مشائخ نے اس تحریک پاکستان کو کامیاب کرنے میں مسلم لیگ کو اور قائد اعظم کو محمد علی جناح کی کامیابی میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ جی، ہر طبقے نے کام کیا ہے، جی، ہم سب کے معترف ہیں، لیکن علماء و مشائخ اہل سنت کا کام جو ہے نا یہ سب سے نمایاں ہے۔ ماشاء اللہ۔ لیکن افسوس کہ ان کی طرف توجہ نہیں دی گئی، اس طرح ان کو سراہا نہیں گیا، ان کے کارنامے اس طرح آگے بیان نہیں کیے گئے تاریخ میں، جس طرح جو ان کا کام تھا وہ للہ فی اللہ خاص اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے تھے، کوئی ان کا مقصد نہیں تھا۔ ہم اپنے اگر صوبے کی بات کریں تو یہاں پر ہمارے صوبے میں بالکل جو ہے نا یہاں پر جو جس شخصیت نے سب سے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح کا ساتھ دیا۔ سامعین محترم، جس طرح شاہ صاحب نے فرمایا کہ ہمارے اس خطے میں علماء و مشائخ اہل سنت کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ انہوں نے اپنے مریدین، اپنے متعلقین، اپنے متوسلین کو تحریک پاکستان کے لیے موٹیویٹ کیا، انہیں پاکستان کے لیے نعرہ حق بلند کرنے کے لیے کہا اور دل سے کہا۔ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو پاکستان کے لیے ووٹ نہیں دے گا وہ ہمارا مرید ہی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کرتے تھے کہ جو مسلم لیگ کو ووٹ نہ دے اس کو ہمارے مسلمانوں کی قبرستان میں دفن نہ کریں۔ تو یہ اس قسم کے جذبات جو تھے، تو اس حوالے سے ان خانقاہوں نے ایک بڑا کلیدی اور اہم رول ادا کیا ہے۔ شاہ صاحب، خانقاہوں کی بات آئی، ہم الحمدللہ ایک خانقاہ سے وابستہ ہیں، جہاں اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پروگرام جس اسٹوڈیو میں ریکارڈ کیا جا رہا ہے ایک خانقاہ کا حصہ ہے، خانقاہ عالیہ قادریہ حسنیہ۔ تو تحریک پاکستان میں اس خانقاہ کا بھی ایک بہت اہم کردار ہے، تو اس کردار کے حوالے سے کچھ روشنی فرمائیے۔ یہ خانقاہ قادریہ گیلانیہ حسنیہ یہ 1095 میں یہاں پشاور میں حضرت ابو البرکات سید حسن بادشاہ صاحب رحمۃ اللہ کی آمد سے قائم ہوئی، اور اس وقت سے آپ کے سجادہ نشین جو ہے نا 8ویں پشت میں حضرت حافظ سید محمد زمان شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے علوم و عرفان کے وارث تھے، اور وہ جو دو قومی نظریہ تھا یہ علماء و مشائخ جو ہے نا شروع سے ہی اس کے لیے کام کرتے چلے جا رہے تھے۔ اس دو قومی نظریے کو جب قائد اعظم محمد علی جناح نے لے کر مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے جدوجہد شروع کی، تو اس زمانے میں پھر ہماری اس خانقاہ عالیہ قادریہ حسنیہ امیریہ کو ایک ہیڈ کوارٹر کی حیثیت حاصل رہی۔ اس دور میں تحریک پاکستان کے زمانے میں پہلی دفعہ قائد اعظم محمد علی جناح 1936 میں پشاور تشریف اکتوبر 1936 18 اکتوبر 1936 کو پشاور میں تشریف لائے، ایک ہفتہ انہوں نے قیام کیا تھا۔
ان کو یہ دعوت تو مجلس خلافت کی طرف سے ملی تھی، مولانا محمد علی اور مولانا شوکت علی انہوں نے جو مجلس خلاف تنظیم بنائی تھی، تو یہاں پر جو پشاور کی تنظیم تھی، تو پشاور کی تنظیم میں اس زمانے میں پیر بخش خان صاحب ایڈوکیٹ بہت بڑی شخصیت تھی، اور عبدالرب صاحب نشتر صاحب یہ بھی تھے، اور بھی بڑی بڑی شخصیات تھی، لیکن پھر اس میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ اختلاف اس بنیاد پہ ہوا کہ یہاں پر کانگریس کا بڑا زور تھا اس زمانے میں، اور جو پیر بخش خان صاحب نے دعوت تو دے دی تھی قائد اعظم محمد علی جناح کو پشاور آنے کی، لیکن دوسرے جو اس کے ساتھی تھے وہ کہتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ قائد اعظم جو تو اس وقت مسلمانوں کا سرمایہ ہے، کانگریس خلاف ہے، انگریز خلاف ہیں، سب لوگ خلاف ہیں، یہاں پر آ کر کہیں جو ہے نا انہیں قتل نہ کر دیا جائے۔ تو اس بنیاد پر انہوں نے مخالفت کی کہ ان حالات میں قائد اعظم کا یہاں آنا مناسب نہیں ہے۔ اور پھر ان کے ایک بندے نے جا کر اللہ بخش یوسفی صاحب نے کتاب بھی لکھی ہے، سرحد اور جدوجہد آزادی۔ اس کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ میں نے جا کر قائد اعظم محمد علی جناح کو لاہور سے میں ملا اور انہیں منع کیا کہ آپ پشاور نہ جائیں، حالات بتائے کہ حالات مناسب نہیں ہیں، لیکن قائد اعظم نے فرمایا کہ نہیں، میں وعدہ کر چکا ہوں اور اب میں نے حالات جو بھی ہیں میں نے جانا ہے۔ اس سے قائد اعظم کی شجاعت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ کیسے عظیم اور شجاع اور بہادر لیڈر تھے ہمارے، کہ انہوں نے جو ہے نا موت کی کوئی فکر نہیں کی کہ جو ہے نا کہ قتل ہو جاؤں، حالات ایسے ہیں جیسے بھی ہیں، لیکن میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ قائد اعظم محمد علی جناح بذریعہ ریل بمبئی ایکسپریس پشاور صدر ریلوے اسٹیشن پر تشریف لائے۔ 18 اکتوبر اتوار کا دن تھا، صبح 8 بجے۔ اور پیر بخش خان صاحب نے دعوت دی تھی، لیکن پیر بخش خان صاحب کے ساتھی ان سے جدا ہو گئے، الگ ہو گئے، تنہا رہ گئے، تو انہوں نے آغا جان صاحب کو، حافظ سید محمد زمان شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے آ کر، ان کے مرید تھے، کہ حضور مجھ سے تو میرے ساتھی سب بھاگ گئے ہیں، میں تنہا رہ گیا ہوں، کیا ہوگا؟ قائد اعظم آ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا فکر نہ کرو، قائد اعظم کی حفاظت اللہ کرے گا، میں کروں گا، میرے مریدین حفاظت کریں گے۔ پھر آپ نے ان کا جا کر صدر ریلوے اسٹیشن پر استقبال کیا قائد اعظم محمد علی جناح کو، اور جلوس کی شکل میں لے کر انہیں یکتوت لائے۔ شاہ صاحب یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں تاریخی واقعہ ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ تدریسی کتابوں میں اور جو اسکول کالج لیول پہ، جو یونیورسٹی لیول پہ جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، تو اتنا اہم واقعہ ان کتابوں میں کیوں نہیں پڑھایا جاتا ہے؟ کیا وجہ، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ جب میں نے یہ کتاب لکھی ہے، یہ حیات حافظ سید محمد زمان شاہ صاحب، یہ کتاب جو ہے نا، ان حیات حافظ سید محمد زمان شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک پاکستان میں، یہ ہمارے صوبے کے وہ سب سے پہلے سجادہ نشین ہیں جنہوں نے تحریک پاکستان میں کام کرنا شروع کیا۔ ماشاءاللہ۔ باقی جو ہیں، باقیوں کا بھی بڑی خدمات ہیں، لیکن بعد میں آئے وہ، یہ شروع سے ہی قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ تھے۔ اور یہ جب میں یہ کتاب لکھ رہا تھا تو آپ نے جو فرمایا، تو اس سرحد پر جو کتابیں لکھی گئی تھیں تحریک آزادی پہ، کسی میں جو ہے نا ذکر نہیں تھا حافظ زمان، اتنا عظیم کردار ادا کرنے والا شخص، اس کا ذکر کسی کتاب میں نہیں تھا۔ یہ بڑی بدبختی ہے، اس کو خیانت کہا جا سکتا ہے۔ بالکل، یہ علمی خیانت، علمی خیانت، بہت بڑی علمی خیانت ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو 1936 میں 18 اکتوبر کو وہاں سے لے کر لانا یکتوت میں، اور یہاں پھر وہ اس آستان شریف سے متصل سر صاحبزادہ عبدالقیوم صاحب کی رہائش گاہ تھی، جس میں قائد اعظم محمد علی جناح کم و بیش ایک ہفتہ رکے، 18 اکتوبر سے 24 اکتوبر تک رکے ہیں۔ اب یہ بہت بڑی بات ہے جو کہ ہماری کتابوں میں، تدریسی کتابوں میں خاص کر نہیں پڑھائی جاتی۔ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا شاہ صاحب، اس 1936 کے جو قائد اعظم محمد علی جناح علیہ الرحمہ کے جو دورہ کے پھر جو اثرات تھے، اس کا یقیناً اس کے اثرات تو بہت زیادہ ہوں گے، اس بارے میں کچھ فرمائیے گا۔ قائد اعظم نے محمد علی جناح صاحب نے یہ ایک ہفتہ یہاں پر بڑا مصروف گزارا۔ ماشاءاللہ، یہاں پر مختلف جماعتوں کے اراکین آئے، کانگریس کے لوگ بھی آئے، ان سے ملاقات کی، میں نے ان کا ذکر بھی کیا ہے، اور ایڈورڈز کالج میں جا کر انہوں نے خطاب کیا، اسلامیہ کالج میں اسٹوڈنٹ سے خطاب کیا، لنڈی کوتل تشریف لے گئے، قبائلی جو سردار تھے ان سے ملاقات کی، انہیں بتایا دو قومی نظریے کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں۔ قبائلیوں نے جو ہے نا وہاں پر ہی اسی وقت جو ہے نا
اس دورے کے موقع پر ہی پاکستان کی حمایت کا سلسلہ وہ شروع کر دیا تھا. اور جمعہ کی نماز آپ نے پڑھی مسجد محبت خان میں، وہاں پر لوگوں سے ملے، اور اسی زمانے میں ایک قائد اعظم کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے، آپ نے بھی پڑھا ہوگا سنا ہوگا کہ وہ شیعہ تھے. جی. تو یہاں پر پشاور کی جو ہے نا پروونشل شیعہ کانفرنس جو تھی، اب بھی ہے آج کل بھی ہے، تو اس کے جو سربراہ تھے اس زمانے میں، ان کی کوئی دینی تقریب تھی ان دنوں میں. جی. تو انہوں نے آ کر قائد اعظم سے کہا کہ آپ ہماری اس تقریب میں شامل ہوں. جی. تو قائد اعظم نے انہیں فرمایا کہ نہیں، میں پاکستان، ہندوستان، تمام برصغیر پاک و ہند کے تمام مسلمانوں کا رہنما ہوں، جی. اور مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے تحریک پاکستان میں کام کر رہا ہوں. اگر آپ مذہبی کی بجائے کوئی تحریک پاکستان کے حوالے سے کوئی جلسہ رکھیں، کوئی اجتماع رکھیں، کوئی پروگرام رکھیں، تو اس میں ضرور شامل ہوں گا. اب یہ جو مثال ہے قائد اعظم کی پاکستان کے لیے اور تحریک پاکستان کے لیے کمٹمنٹ کی بہت بڑی غماز ہے. جی بالکل. اچھا شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ 1936 کے بعد دوبارہ پھر اس ریجن میں، اس صوبے میں قائد اعظم محمد علی جناح علیہ الرحمہ کا تشریف آوری کب ہوئی؟ قائد اعظم نے اس وقت پھر یہاں پر انہیں کہا کہ آپ لوگ یہاں پر مسلم لیگ کی شاخ بنائیں، مسلم لیگ کی ممبرشپ کریں. تو اس وقت سے ہی حافظ سید محمد زمان شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور پیر بخش خان ایڈوکیٹ نے اپنے اور ساتھیوں سے مل کر، پشاور کے دوستوں سے، احباب کے ساتھ مل کر، اس میں سید حبیب شاہ صاحب بھی تھے. یہ سید مبارک شاہ صاحب گیلانی کے والد تھے. اس وقت یہ جو عبدالستار شاہ صاحب، جی، یہ مشائخ میں سے تھے زمانے میں. سید تجمل حسین شاہ صاحب، سید شاکر بغدادی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ تمام حضرات یہ مولوی صاحب کے دوست احباب میں سے تھے، عقیدت مند تھے، ان کے ساتھ قریبی تعلقات تھے. ان سے مل کر پھر آغا زمان شاہ صاحب نے اپنے بچے جو تھے انہوں نے مل کر جو ہے نا پھر یہاں پر مسلم لیگ کی بنیاد رکھی. رحمۃ اللہ علیہ کے بچوں میں کن جو ہے نام اس کار نمایاں میں نمایاں طور پہ نظر آتا ہے؟ اس میں حکیم سید احمد حسین صاحب. اچھا جی. غالباً آپ کے سب سے بڑے بیٹے؟ یہ دوسرے بڑے بیٹے تھے. ان سے بڑے سید نور احمد شاہ صاحب تھے، وہ سرکاری ملازم تھے. اچھا جی. اور اس کے بعد جو ہے نا سید امیر شاہ صاحب ہمارے استاد، ہمارے پیر و مرشد، ان کا کام، انہوں نے یہ جو سن 36 میں ایک ہفتہ گزارا تھا قائد اعظم نے، تو ان کی حفاظت کے لیے آغا زمان شاہ صاحب نے جو دستہ بنایا تھا اس میں اپنے بیٹوں کو بھی شامل کیا تھا، اور مولوی جی صاحب بھی اس میں شامل تھے. ہمارے مولوی سرکار سید امیر شاہ صاحب جو ہے نا ان کی حفاظتی دستے میں شامل تھے. صبح سے لے کر شام تک ایک دستہ جو ہے نا حفاظت کرتا تھا، شام پھر سے رات کو جو ہے نا دوسرا دستہ، صبح تک جو ہے نا وہ ڈیوٹی دیا کرتا تھا. تو پھر اس زمانے میں انہوں نے پشاور میں مسلم لیگ کی ممبرشپ کی تحریک شروع کی، اور مولوی جی صاحب نے خود فرمایا کہ میں نے گھر گھر گھوم کر لوگوں کو ممبر بنایا. 10,000 ممبر جو ہے نا مولوی جی صاحب نے پورے شہر کا دورہ کر کے، اور شہر کے لوگوں کی محبت بھی تھی اس آستانے کے ساتھ، بڑی عقیدت تھی. جہاں جاتے تھے وہ لوگ جو ہے نا بڑی خوش آمدید کہتے، آپ جو ہے نا خود بخود وہ اس میں وہ ممبر فارم بھرتے. تو 10,000 آدمیوں کو جو ہے نا اپنے ممبر بنایا. پھر 9 سال کے بعد 1945 میں دوبارہ قائد اعظم تشریف لائے. تو قائد اعظم جب دوبارہ تشریف لائے، غالباً یہ وہ دور تھا جس میں پیر سید محمد امین الحسنات مانکی شریف نے شمولیت اختیار کی. بالکل اسی موقع پر 1945 وہ مانکی شریف تشریف لے گئے تھے قائد اعظم. وہاں پر جو ہے نا ان سے ملاقات کی تھی، اور وہاں پر پیر مانکی صاحب نے قائد اعظم سے بھی یہ بھی پوچھا تھا کہ پاکستان میں نظام کیا ہوگا، اچھا آپ نے کیا سوچا ہے. تو وہاں پر لکھ کر انہوں نے کہا کہ اسلامی نظام ہوگا، شریعت کا نظام ہوگا. انہوں نے کہا آپ لکھ دیں. تو میرا خیال ہے اب بھی ان کے پاس وہ لکھا ہوا موجود ہے مانکی شریف کی. مطلب یہ کہ یہ آپ نے جو فرمایا یہ ان لوگوں کے منہ پر ایک بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک تھپیڑا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ قائد اعظم پاکستان کو سیکولر اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں. ہرگز نہیں، ورنہ یہ علماء و مشائخ کب ساتھ دیتے ہیں؟ اگر سیکولر اسٹیٹ بنانا چاہتے تو وہاں پر پورے ہندوستان کے علماء و مشائخ اور یہاں کے علماء و مشائخ جب ان کے ساتھ تھے، ان کے ساتھ کام کر رہے تھے، ان کے خلاف باتیں ہوتی تھیں بہت قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کے، لیکن یہ علماء و مشائخ کا ساتھ دینا، یہی جو ہے نا اس بات کی دلیل ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان کو. اچھا یہ فرمائیے گا کہ 1945 کے دورہ میں قائد اعظم محمد علی جناح مانکی شریف کے علاوہ بھی اس آستانہ شریف میں انہوں نے کوئی تعلق رکھا، تشریف لائے؟ جی وہ
اس یہاں پر آستانے میں یہاں پر اس زمانے میں ایک تنظیم تھی افغان جرگہ کے نام سے، اچھا جی، اور یہ حاجی محمد امین صاحب، جی حاجی محمد امین صاحب اس کے سرپرست تھے، اور ارباب عبدالغفور صاحب تاکال والے یہ صدر تھے، جی، اور ملک محمد زرین خان یہ جنرل سیکرٹری تھے۔ ملک محمد زرین خان جو تھے یہ مولوی صاحب کے مرید تھے، اچھا جی، آغا زمان شاہ صاحب کے مرید تھے۔ یہ بانڈا ملا خان، یہ نوشہرہ ڈسٹرکٹ نوشہرہ میں آتا ہے، یہ اکبر پورہ کے ساتھ جو ہے نا آگے چل کے ایک گاؤں ہے درے کے کنارے پر، وہ جنرل سیکرٹری تھے۔ تو انہوں نے جو ہے نا پھر ملاقات کی تھی قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ۔ اس ملاقات میں مسلم لیگ کی طرف سے قائد اعظم محمد علی جناح بند کمرے میں ملاقات ہوئی تھی قائد اعظم کے ساتھ، سید زمان شاہ صاحب اور سردار عبدالرب نشتر تھے، اچھا جی، اور ادھر سے حاجی محمد امین صاحب، ارباب عبدالغفور صاحب اور ملک زرین خان، یہ 3 آدمی تھے۔ تو یہ 6 آدمیوں نے مل کر پھر وہاں پر جو ہے نا انہوں نے بھی، حاجی محمد امین صاحب نے بھی جو ہے نا اپنی ایک وہ خدشات کا اظہار کیا تھا کہ پاکستان اگر بن گیا تو یہاں پر کون سا جو ہے نا نظام ہوگا، تو قائد اعظم نے انہیں بھی فرمایا تھا کہ یہاں پر اسلامی نظام ہوگا، تو انہوں نے پھر اپنی تنظیم افغان جرگہ یہ مسلم لیگ میں ضم کر دی۔ شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے اس واقعے کا اپنی اس کتاب میں بھی ذکر کیا ہے، ایک خفیہ ریڈیو چینل کا کچھ یہاں پر سلسلہ تھا صدائے پاکستان کے نام سے، اس حوالے سے کچھ فرمائیے گا۔ ہاں، یہ سلسلہ 1900 جو ہے نا 47 میں تحریک قیام پاکستان سے کچھ پہلے شروع ہوا تھا، اور اس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ ہزارہ میں ایک غیر مسلم لڑکی نے اسلام قبول کیا اور ایک مسلمان کے ساتھ شادی کر لی۔ اس وقت یہاں پر کانگریس کی حکومت تھی ہمارے صوبے میں، ڈاکٹر اس کا عبدالغفار خان صاحب کے بھائی تھے، ڈاکٹر عبدالجبار خان، ڈاکٹر عبدالجبار خان صاحب، جنہیں ڈاکٹر خان صاحب جنہیں کہتے جی ہیں، جی جی، ڈاکٹر خان صاحب وزیر اعلیٰ تھے۔ جی، تو ہندوؤں کا ایک وفد جو ہے نا آ کر ان سے ملا، تو انہوں نے اس لڑکی کو حکومت کے جبر کے ساتھ پولیس کے ذریعے واپس کر دیا، والدین کے حوالے کر دیا۔ اس پر جو ہے نا مسلمان بڑے سیخپا ہوئے کہ ایک مسلمان لڑکی کو انہوں نے، کیونکہ اس نے تو اسلام قبول کر لیا تھا، ہندو تو نہیں رہی تھی، واپس جو ہے نا ہندوؤں کے سپورٹ کر دیا، تو اس کے خلاف تحریک شروع کر دی، اچھا، کانگریس حکومت کے خلاف تحریک شروع کر دی۔ وہ تحریک پھر وہاں سے ہزارہ سے شروع ہوئی تھی، مردان پشاور میں بھی آئی، پشاور میں وہ سلسلہ شروع ہوا، تحریک بہت زیادہ جو ہے نا وہ شدت اس میں آ گئی۔ تو اس زمانے میں اس تحریک کے دوران یہاں پر ایک خفیہ ریڈیو اسٹیشن صدائے پاکستان کے نام سے قائم کیا گیا تھا۔ اسے خفیہ رکھنے کی کیا وجوہات تھی؟ اسے خفیہ رکھنے کی وجوہات یہ تھی کہ اس وقت تو حکومت کانگریس کی تھی نا، جی، تو اس سے چونکہ رہنمائی کی جاتی تھی، جلوس نکالے جاتے تھے، اور جو ظلم یہ کرتے تھے تو ان کے بارے میں وہ براڈ کاسٹنگ ہوتی تھی، وہ باتیں بتائی جاتی تھی، تو وہ باتیں جو ہے نا تو پابندی تھی نا، جی، تو اس پابندی سے بچنے کے لیے وہ خفیہ ایک ٹرانسمیٹر جو ہے نا میجر خورشید انور، یہ مسلم نیشنل گارڈ کے سربراہ سالار سے، وہ لائے تھے، وہ یہاں پر لائے تھے، اور آستانہ عالیہ میں یہاں پر اس آستانے میں ہماری اس خانقاہ معلیٰ میں جی، وہ ریڈیو اسٹیشن قائم کیا گیا، اور اس کی جو نشریات ہیں وہ قرآن کریم کی تلاوت سے ان کا آغاز ہمارے حضور مولوی سرکار نے، سید محمد امیر شاہ صاحب قادری گیلانی نے شروع کیا تھا، اور عبدالستار صاحب تھے ان کے میجر خورشید انور کے ساتھ، تو وہ اس پہ جو ہے نا وہ چلاتے تھے، تقریریں ان پر کی جاتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ریڈیو اسٹیشن کے ساتھ ساتھ ایک خفیہ اخبار بھی صدائے پاکستان کے نام سے نکالا جاتا تھا، اور مولوی صاحب اس کے نائب ایڈیٹر تھے۔ بدھ شکن کے نام سے ایک شخص جو ہے نا، اس کا اصلی نام پتہ نہیں کیا تھا، یہ فرضی نام تھا، تو وہ ایڈیٹر تھا، اور مولوی صاحب اس کے معاون ایڈیٹر تھے، تو یہ اخبار بھی نکالا جاتا تھا۔ وہی خبریں ہیں جو ریڈیو پر ہوتی تھیں نا، وہ تو تھوڑی دیر کے لیے ہوتی تھی، جی، پھر ان کو جو ہے نا وہ لکھ کر چھایا کر کے اخبار میں وہ اخبار جو ہے نا پھیلایا جاتا تھا۔ تو اس کے لیے بڑی حکومت نے کوشش کی، اس ریڈیو کو تلاش کرنے کے لیے باقاعدہ جہاز کے ذریعے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہی بات ہے کہ روحانی طاقتیں یہاں پر کار فرما تھیں، تو وہ کہاں وہ تلاش کر سکتے تھے، کہاں وہ لوکیٹ کر سکتے تھے؟ بصیرت اور بصارت دونوں سے کام لیا گیا، ماشاء اللہ، لیا جاتا تھا۔ جی، وہ
اس پہ نظر رکھی جاتی تھی کہ جب جہاز اڑتا تھا، جب جہاز فضا میں اڑتا تو اس کی ریڈیو کی نشریات بند کر دی جاتی تھی، کیونکہ اس میں انہوں نے ایسا سسٹم لگایا ہوا تھا کہ جب آتا وہ جس مقام پر ہوتا، اس مقام پر جہاز پہنچتا تو وہاں پر اس میں لائٹیں تھیں، وہ لائٹیں جل ہوتی تھی، پتہ چل جاتا تھا کہ یہاں پر ہے، تو وہ وائرلیس کے ذریعے پولیس نیچے پھر رہی ہوتی تھی، اطلاع دیتی تھی کہ فلاں مقام پر ہے۔ تو ایسا بھی ہوا کہ نشاندہی کر دی گئی، لیکن اسی عرصے میں جو ہے نا وہ میں نے عرض کیا کہ بصارت کے ساتھ بصیرت بھی کام کر رہی تھی، کرامات بھی ساتھ جو ہے نا کام کر رہی تھی، آغا سید زمان شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، مولوی جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو ایک عبدالرشید نامی ایک شخص تھا، وہ عجیب طریقے سے اس نے، میں نے ایک انٹرویو بھی کیا تھا اس کتاب میں، اس کا انٹرویو بھی شامل ہے، تو اس نے کہا کہ وہ ٹرانسمیٹر کو میں نے کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ایک دفعہ میں نے اسے ایک بہت بڑے ٹوکرے میں رکھا، اوپر روٹیاں رکھیں اور اسے سر پر اٹھایا اور پولیس کے نرغے میں سے نکل گیا۔ پولیس نے مجھے پوچھا کہاں جا رہا ہو، کہتا ہے میں ذمہ دار ہوں، باہر کھیتوں میں کام لگا ہوئے روٹی لے جا رہا ہوں۔ روٹی اوپر روٹی پڑی ہوئی تھی اس میں۔ اسی طرح ایک دفعہ کہتا ہے کہ میں وہ سویپر بن کر، اس زمانے میں جو ہے نا یہ آج کل کی طرح فلش سسٹم تو نہیں تھے، ہر گھر میں جو ہے نا گھر کے اوپر وہ ہوتا تھا، بیت الخلا ہوتا تھا، تو وہ کہتا ہے کہ اس طریقے سے وہ گن جو ہے نا وہ ٹوکرے میں نیچے وہ ڈالا تھا، اوپر جو ہے نا وہ گن ڈال کر جو ہے نا، اور میں سویپر بن کر جو ہے نا وہ پولیس کے اس سے نرغے میں سے نکل گیا۔ تو اس طریقے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ اسے شفٹ کیا جاتا رہا۔ سامعین محترم، آپ نے شاہ صاحب کی پرمغز اور بڑی دلچسپ گفتگو سماعت فرمائی۔ تحریک پاکستان میں علماء و مشائخ اہل سنت کا جو بہت بڑا کردار تھا، یقیناً وہی کردار اور وہی عملی جدوجہد قیام پاکستان کا سبب بنی۔ پاکستان، جس میں نے شروع میں عرض کی کہ اولیاء اللہ کا فیضان ہے، پاکستان اولیاء اللہ کا، عوام پاکستان کو دیا گیا ایک تحفہ ہے، اس پر اولیاء اللہ کے فیوزات اور برکات ہمیشہ رہیں گے۔ وہ الگ بات کہ پاکستان آزاد ہونے کے بعد پاکستان میں وہ اقدار نہیں رہی۔ شاعر نے کہا تھا کہ نیرنگیے سیاست دوراں تو دیکھیے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ آپ نے شاہ صاحب کی گفتگو سماعت فرمائی، ہمارے ساتھ آپ رہے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگلی مرتبہ کسی اور خوبصورت موضوع کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم، اللہ حافظ۔